الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہد وقالہم سواء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے سود کی حرمت اور خباثتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سود کی جو وہ سخت ممانعت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے اور سودی لین دین کے کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا ہے۔ عقیدے کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے شرک، اور عمل کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے سود۔ آج انشاءاللہ ہم سود کی جو خباثتیں ہیں، اس کی حرمت ہے یعنی اس کا حرام ہونا، وہ انشاءاللہ سمجھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے سود سے، تو کیوں منع کیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، اسے انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ آج ہمارے ہاں جو اکانومی اس بات پر اکانومی کے ماہرین اس پر بضد ہیں کہ سود کے بغیر جب وہ اکانومی ترقی نہیں کر سکتی، سود ضروری ہے، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے ابتدا کے اندر آغاز میں بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، یعنی سود کا ڈاکومنٹ جو لکھ رہا ہے، اور اس کے گواہوں پر۔ وقالہم سواء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب برابر کے شریک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے میں تو صرف لکھ رہا ہوں، میں کوئی سود لے تھوڑی رہا ہوں، میں کوئی جو کھا تھوڑی رہا ہوں، یا کھلا تھوڑی رہا ہوں، دے تھوڑی رہا ہوں، یا نہ لے رہا ہوں نہ دے رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، جو لکھنے والا ہے وہ بھی شامل ہے، اور شاہدیہ، اور اس پر جو گواہ بننے والے لوگ ہیں وہ بھی۔ وقالہم سواء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب اس میں جب وہ برابر کے شریک ہیں اس گناہ کے اندر۔ استغفر اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور آیت 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اسے تم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت ہے، اگر تم ایمان کو کچھ سمجھتے ہو، تو جو کچھ سودی لین دین کا معاملہ ہے اب اسے چھوڑ دو۔ جو پہلے لے لیا سو لے لیا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب اللہ کا حکم آپ کے سامنے آ گیا ہے، تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم جب وہ ایسا نہ کرو گے، یعنی سودی لین دین سے اگر تم باز نہیں آؤ گے، اجتناب نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج ہمارے اندر دشمنوں سے وہ جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا، سود لے کر، سودی معاملات کے اندر جب وہ مبتلا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم جو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ مطلب یہ کہ کسی نے کسی کو سود پر خدا نخواستہ قرضہ دیا تھا، اس وقت پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے، تو بس اب کیا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے۔ اپنی پرنسپل اماؤنٹ جو کہ بطور قرض کے دی تھی وہ انسان واپس لے سکتا ہے، باقی جو سود ہے وہ اب نہیں لے گا۔
لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ آج اگر کوئی شخص کسی کو سود پر قرضہ دے گا، سود پر کوئی لین دین کا معاملہ کرے گا، کل اس کے اوپر بھی یہ نوبت آ سکتی ہے کہ کل اس کو بھی قرضہ جو وہ کسی سے لینا پڑ جائے، تو کل اس سے کوئی شخص جو وہ دگنا چگنا سود لے گا تو اس کے اوپر بھی ظلم ہوگا۔ آج نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کل تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی جو وہ سب سے سخت ترین آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ لوگ تیار ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بہت سخت آیت ہے قرآن کی۔ تو جو لوگ سودی معاملات کے اندر مبتلا ہیں، جنہوں نے پی ایل ایس اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جو وہ سودی معاملات کے اندر مبتلا ہیں، ٹریڈیشنل بینکنگ کے اندر اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، ان کے اندر اپنے جب انہوں نے اکاؤنٹس کھلوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بینک کی ملازمتیں، ان لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ سودی لین دین ہے، سودی معاملات سے بچنا چاہیے، پرائز بانڈز وغیرہ۔ آخر میں جو مزید بھی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان سودی قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے جو وہ خلوص کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ان معاملات کو بالکل چھوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جو غیر سودی جو معاملات ہیں، جو جائز اور حلال معاملات ہیں، اس کے اندر جو وہ انوالو ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سودی لین دین کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹرو بزنس ہے، جو کہ صحیح تجارت ہے، اس کو جب وہ مکس اپ کرتے ہیں جب وہ سودی لین دین کے ساتھ، سودی معاملات کے ساتھ۔ اور اس قسم کے طرز عمل کو قرآن نے کیسے بیان کیا، ذرا دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو یہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ شیطان نے انہیں چھو کر جو وہ حواس باختہ کر دیا، باولا کر دیا انہیں۔ یہ ان کی اس وقت کیفیت ہوگی قیامت کے دن ان لوگوں کی۔ دنیا کے اندر تو بڑے خوش تھے، لیکن قیامت کے دن جب وہ ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی نے ان کو جو وہ شاید کسی شیطان نے ان کو چھو کر حواس باختہ کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا معاملہ کیوں ہوگا اس طرح کا؟ وہ اس لیے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ کہتے تھے دنیا کے اندر کہ جو بیع ہے یہ تو جناب جو سود ہے یہ تو جو وہ بیع کی مانند ہے، بیع کے اندر اور جو وہ سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تجارت میں اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ایک چیز حلال ہے اور دوسری چیز حرام ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ مکس اپ کر رہے ہیں، گڑمٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ مت کرو، مکس مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے اس طرح کے کام نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ سود ہے اور دوسری چیز جائز ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق رکھنا چاہیے، اور ان دونوں کی چیز کے اندر جو وہ فرق ہونا چاہیے اور فرق رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وہ تجارت کو، بیع کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کسی کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، یعنی اب جسے پتا چل گیا کہ یہ معاملات جو وہ سود پر مبنی ہیں تو اس سے بچے ہو، تو فَانْتَہَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ پہلے گزر چکا، یعنی جو کچھ پہلے ہو گیا ہے اب توبہ کر لے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، اب لوگ اسے لعن طعن نہ کریں۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ طبرانی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جائے تو اس بستی کے لوگ جب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم جب وہ
پاکستان اور دیگر جو مسلمان قومیں آج اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے. یہ کرونا کا معاملہ اور دیگر وباؤں کا معاملہ اور مفلسی کا معاملہ اور دیگر جو وہ خوف و ہراس کا معاملہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہیں. اور اس کی وجہ کیا حدیث میں بیان ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ بستی جو اللہ کے عذاب کا جو وہ مستحق ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں سود عام ہے. آپ دیکھیں جو ٹریڈیشنل بینکنگ چل رہی ہے وہ سود پر مبنی ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح جو لوگ جب وہ سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، سود لکھ رہے ہیں، اس پر گواہ بن رہے ہیں، یہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، فرنٹ لائن میں یہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے. ان کو ذرا سوچنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، سچی توبہ کرنی چاہیے اللہ کے اس کو. تو آج جو ہم عذابات کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سود کا عام ہو جانا اور زنا کا عام ہو جانا. یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ جو وہ عورت مارچ، اور عورت مارچ میں جب وہ اسلام سے بغاوت پر مبنی جو وہ نعرے اور ازواج مطہرات کو جو وہ برا بلا کہنا اور ان کے حوالے سے بری باتیں جو وہ منسوب کرنا ان کی طرف، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ. یعنی بڑھتا چڑھتا سے مراد کمپاؤنڈ انٹرسٹ. جہاں اسلام نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی نفی کی ہے تو وہاں سمپل جو انٹرسٹ ہوتا ہے، نارمل انٹرسٹ، اس کی بھی نفی کی ہے. سود چاہے کمپاؤنڈ ہو یا نان کمپاؤنڈ ہو، دونوں کی نفی ہے. آرڈنری سود کی بھی نفی ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بھی، دونوں کی نفی ہے. سود کو چاہے جو مرضی نام دے دے، اسے چاہے انٹرسٹ کا نام دے، چاہے اسے اپریسیشن آف منی کا نام دے، جو مرضی نام دے، وہ سود ہی رہے گا اور وہ ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود جو وہ مت کھاؤ، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، سود کو کم کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. انسانی عقل تو یہ کہے گی کہ انسان نے صدقہ دیا، کسی غریب مفلس کی مدد کی، تو اب کیا ہوا؟ پیسے خرچ ہو گئے، پیسے کم ہو گئے. اور جب سود پر کہیں پر انویسٹمنٹ کی ہے تو اس سے جو انٹرسٹ مل رہا ہے، جو کہ سود مل رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اب بظاہر تو یہ کہ وہ جو انٹرسٹ مل رہا ہے اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ تمہاری عقل کی کمزوری ہے. حقیقت یہ ہے کہ سود سے جو وہ مال کم ہوتا ہے اور صدقات سے مال جو وہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ جو وہ ہر ناشکرے اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ جو کہ سودی لین دین کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ جو وہ صدقات کے ذریعے سے ان کے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ناشکرے لوگ ہیں. یہ لوگ غلط رستے پر جانا چاہتے ہیں اور یہ اپنے مال کو گھٹانا چاہتے ہیں اور یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جو وہ ناشکرے اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. جب پسند نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نفرت کریں گے ایسے لوگوں سے. سورہ روم آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کچھ تم لوگوں کو جو وہ مال بطور سود کے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال کے اندر جو وہ مل کر جو وہ بڑھ جائے. یعنی لوگوں کو انویسٹمنٹ دی، کسی کو لون دیا، قرضہ دیا سود پر، معاذ اللہ، اب وہ واپس کرے گا تو کیا ہوا؟ لوگوں کے مال میں مل کر جو وہ بڑھ گیا. تو فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو جان لو کہ یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. انسان کو بظاہر لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ کسی کو سود پر خدا نخواستہ قرض دیا، اب اس نے جب وہ کیا کہتے ہیں ہر مہینے 10,000 جو وہ سود کی قسط بھی دینی ہے، جب تک کہ جب وہ 1 لاکھ واپس نہیں دے گا تب تک جب وہ ہر مہینے سود کی جو وہ 10,000 قسط دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ 10,000 سے مال بڑھ رہا ہے ہر مہینے، لیکن نہیں، یہ گھٹ رہا ہے مال، اس میں بے برکتی پیدا ہوگی. وما آتیتم من زکات، اور جو کچھ تم زکات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور تمہاری ارادہ یہ ہے، تم چاہتے ہی ہو کہ اس سے تم اللہ کی رضا جو وہ طلب کرو، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تم جب مال جو وہ دیتے ہو.
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی ہے وہ مال جو کہ بڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے جو مال ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے جو مال دیا جائے گا، وہ مال اللہ کے ہاں بڑھے گا۔ سود کا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یہ کم ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ سودی معاملات کے اندر جب وہ انوالو ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے ان کی حالت زندگی، پریشان ہوتے ہیں، کرائسس کا شکار ہوتے ہیں، اور جو نا دن بدن آپ دیکھ لیجیے جو نا دن بدن، ماہ با ماہ، سال با سال وہ لوگ پیچھے سے پیچھے فائنینشلی پیچھے سے پیچھے آ رہے ہیں، قرضوں کا شکار ہے، مالی پریشانی کا شکار ہے وہ لوگ۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کے لوگوں کو جب وہ غلط ذرائع آمدن سے منع کیا تو قوم کے لوگوں نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا، ذرا دیکھیے گا۔ قالو، قوم کے لوگوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیر مما تقول، آپ جو باتیں کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ لوگ جب وہ رازنی بھی کرتے تھے اور دیگر بھی ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ جو ہمیں باتیں کہتے ہیں نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، یہ جو نا تجارت اپنی سیدھی رکھو، حرام ذرائع آمدن نہ رکھو، تو آپ کی اکثر باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ کیا مطلب؟ یہ وہی باتیں جو آج کا بزنس مین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ سودی لین دین کو ختم کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول سب سے جنگ ہے، تو کہتے ہیں یہ دیکھیں سود کے بغیر اکانومی ترقی نہیں کرے گی، ملک نہیں ترقی کر سکتا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ہم جو انویسٹمنٹ کہاں سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باتیں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، آج ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا سب میں ایمان کمزور ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان اگر ہمارا پختہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں گے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی اکثر باتیں جب وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، وہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تو آپ کے درمیان، اور بے شک ہم تو آپ کو اپنے درمیان جو وہ بہت کمزور سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے۔ دنیا میں عزت تو اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، سرمایہ ہو۔ تو یہ سرمایہ کاری کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ تو کمزور ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک عزت والے لوگ وہ ہیں جو متقی ہوں۔ تقوی اللہ کے ہاں عزت کا معیار ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم تو آپ کو اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، ولولا رحتک لرجمناک، اور اگر وہ آپ کے قبیلے والے، خاندان والے، جتھے والے نہ ہوتے، لرجمناک، تو ہم نے تو آپ کو جب وہ رجم کر دیا ہوتا۔ وما انت علینا بعزیز، اور آپ ہمارے اوپر جو وہ غالب نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باقی بچا لے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی سوچ سے سودی معاملات کے اندر جب وہ مبتلا ہوگا، سودی معاملات میں انویسٹمنٹ کرے گا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ انویسٹمنٹ کر لی اس سے جو ریٹرن آ رہا ہے، جو انٹرسٹ آ رہا ہے، سود آ رہا ہے، اس سے میں نے بہت چیزیں بچا لی ہیں، بہت سیونگ کر لی ہے، پروفٹ ارن کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، بقیت اللہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے جو تم اپنی سوچ سے سودی لین دین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہو اور معاملات کر رہے ہو، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ کیا چیز بہتر ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ تمہارے لیے باقی بچا لے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب اللہ باقی بچا لے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سودی لین دین کو چھوڑو، صدقات کے اوپر زور دو، صدقات جو وہ دو لوگوں کو، مال کو خرچ کرو اللہ کے نیک بندوں پر، مفلسوں پر، غرباء پر، اللہ کے دین پر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائیں گے۔ تو اس طریقے سے جب اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے اور پھر وہ چاہے تھوڑا ہی بچے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ان باتوں کو سمجھو، اگر تم مومن ہوگے تو یہ تمہیں باتیں سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر جو وہ نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو آ کر نہیں ڈنڈے کے زور پر روکیں گے، یہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں، لوگ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں، اس بڑی جو وہ خباثت سے بچیں، اس بڑی جو وہ حرام شے سے بچیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والی ہے۔
ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آئی ہے، اور کنز العمال میں بھی، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر جب وہ ایسے گروہ کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ جو وہ گھروں کی مانند جو وہ بڑے بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر جو وہ سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ جو وہ باہر سے نظر آ رہے تھے وہ سانپ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتلایا کہ یہ سود خور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سود لینے والا دنیا کے اندر بھی بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، نامراد رہے گا، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوگا، اور آخرت میں جو وہ انجام بہت ہی برا ہے، پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شعب الایمان البیہقی کی حدیث ہے، اور یہ کنز العمال اور مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کا ایک اور انجام بھی دیکھا معراج کے موقع پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے اور اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ ایک شخص نہر کے اندر تیر رہا ہے اور اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ سود کھانے والے کا انجام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس عمل سے بچائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ان میں سے ادنا اور سب سے معمولی حصہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ شعب الایمان البیہقی کے اندر بھی ہے، المعجم الاوسط میں بھی، اور سنن دارقطنی میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں، کنز العمال میں، اور مسند ابی اعلیٰ میں بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود سے کمایا ہوا پیسہ اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے، اس کا آخری انجام جو وہ قلت اور کمی ہے۔ جو لاسٹ اس کا رزلٹ ہے نا، وہ قلت اور کمی ہے۔ شروع میں تو شاید انسان کو لگے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہے، انکریز ہو گئی ہے، لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے بھی اپنے فارسی کے اشعار میں جب وہ سود کی خباثت اور بینکنگ سسٹم کے حوالے سے جو وہ آگاہی دلائی، علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، کہ جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ جو بینکوں کا نظام ہے، یہ جو ہے نا فکر چالاک یہود، یہ یہودیوں کی چالاکی ہے۔ ساری کریم جو ہے وہ لوگ لے جاتے ہیں۔ نور حق از سینہ آدم ربود، کہ یہ جو سود کی خباثت ہے، اس سے جو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے یعنی انسان ہے، اس کے سینے سے جو نور ہے نا وہ نور نکل جاتا ہے۔ تا تہ بالا نہ کر دوں ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خواہ۔ آگے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک اس نظام کو جب وہ بالکل ختم نہیں کرو گے، اس کی جڑ سے جب تک وہ کھیڑ کر پھینکو گے نہیں، تب تک کوئی دانش مندی، کوئی تہذیب، کوئی دین جو وہ نہیں آ سکتا۔ تہذیب لانے کے لیے، دین کو لانے کے لیے اس سسٹم کو، سودی نظام کو جو وہ جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ شعب الایمان البیہقی میں بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس چیز کے مقابلے میں جو شک میں نہ ڈالتی ہو۔ یعنی دو معاملات انویسٹمنٹ کے، ایک میں کچھ ذرا شائبہ ہے شک کا، اور دوسری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے بندہ، ٹھیک ہے، اور جو بالکل کلیئر ہے، سودی لین دین سے بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے، منزہ ہے، اس کے اندر بندہ انویسٹمنٹ کرے۔ جہاں شک بھی ہو اس چیزوں کو چھوڑے، شکوک سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ شکوک انسان کو بالآخر ایک دن جو وہ حرام کے اندر لے جاتے ہیں۔ اور اسی بات کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مشتبہ یعنی مشکوک ہیں۔ بہت سے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لے گا، اور جو کوئی شبہ والی چیزوں میں پڑے گا تو وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ تو جس چیز کے اندر شک بھی ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ سود کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی آپ کو بتلا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اہل علم حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور خلافت میں دیکھا سود کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں جو پیچیدگی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کچھ وضاحت مزید کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی سود کے جو معاملات ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں تو اس کو پہچاننا ذرا مشکل کام ہے۔ تو اس ضمن میں احتیاط یہی ہے کہ جب وہ جہاں شک بھی پیدا ہو اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے جب وہ یہ بات رکھتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلم بھی ہیں اور کچھ ممالک بھی ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر غور کیا اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ سودی نظام جو وہ ختم ہونا چاہیے اور انٹرسٹ ریٹ کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اس کو زیرو کرنا چاہیے۔ مثلا فروری 1999 میں جاپان نے اپنے ملک کی تمام بینکوں سے جو وہ سود کی شرح کو جو وہ زیرو کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں جو وہ 127 ملین عوام کو کاروبار کرنے میں جو وہ سہولت میسر ہوگی۔ لیکن وہ چیزیں وہ لوگ جو ان باتوں کے حقائق تک پہنچے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے میں قرآن متنبع کر رہا ہے۔ ملٹن فریڈ اکنامکس کے ماہرین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کسی معاشرے میں معاشی لحاظ سے استحکام اگر پیدا کرنا ہو، امن لانا ہو، برابری اور بہتری کے لیے جو وہ اقدامات کرنے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رقم پر لین دین کی جو شرح منافع ہے اس کو صفر کر دیا جائے، یعنی انٹرسٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تبھی جو معاشی استحکام بھی آئے گا، امن بھی آئے گا، برابری بھی ہوگی اور بہتری بھی ہوگی۔ 1971 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے ملٹن فریڈ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ملٹن فریڈ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر یہ واقعی ٹھیک ہے اور اگر ہماری معیشت اسی طرح کے سودی چکروں سے تباہ ہوتی رہی جیسے ہو رہی تھی اس نے کہا کہ 2009 میں ہم سب جب وہ اسلامی بینکر ہوں گے، یعنی جو اسلام نے کہا ہے پھر ہم جب سود کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے، سود کو جب ختم کریں گے تو جس چیز کی طرف ہم آئیں گے وہ تو اسلامک بینکنگ ہے، جو کہ یعنی اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق جو بینکنگ ہے وہ مراد ہے سب میری، ٹھیک ہے۔ 1950 میں لوئڈ میڈزلر نے شکاگو یونیورسٹی میں سودی بینکاری کے متبادل کے طور پر ایک جب وہ ماڈل ایک پیش کیا تھا جو کہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھا، اور 1985 میں آئی ایم ایف نے اس ماڈل کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمام معاشی اداروں میں استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں جو 1400 سال پہلے جن چیزوں کے حوالے سے بتا رہا ہے وہ آج ہمیں جو سمجھ نہیں آ رہی، غیروں کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ ان چیزوں پر جب وہ عمل کر رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اسلامک بینکنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ کنونشنل بینکنگ سے کافی حد تک بہتر ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ 100% اسلامک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ مکمل کامل طور پر جو کہ اپنے معاملات کو اسلامی رکھا جائے اور سود سے ہر صورت جو ہمیں بچنا چاہیے۔ سود کی خباثتیں یہ ہے کہ سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے جو مترادف ہے، یہ اس سے جو ہر صورت بچنا چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ دوسری خباثت یہ کہ سرمایے کی اس سے جو برتری ہوتی ہے اور محنت کی ناقدری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محنت جو ہے نا وہ جو محنت کرنے والے ہیں جو لیبر ہے ان کی ناقدری ہوگی، سرمایہ کی جو وہ برتری ہوتی ہے۔ اخلاقی اقدار جو وہ پامال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اخلاق ختم ہو جاتا ہے۔ مہنگائی میں روز بروز جو وہ اس سے اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے اگر کسی نے سود پر قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے پھر سود پر مشینری لگائی ہے، ٹھیک ہے، سود پر جو وہ بلڈنگ لی ہے، ٹھیک ہے، سود پر دیگر چیزیں لی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا سود بھی اس نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ملازمین کو اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر مہنگائی چیزیں پھر مہنگی بھی ہوں گی، وہ پروڈکٹ کی کاسٹ کے اندر جب وہ سود کی رقم کو بھی جو شامل کرے گا پھر مہنگائی ہوگی۔
اور پھر مہنگائی سے کیا ہوگا؟ پھر بے روزگاری کے اندر بھی جب وہ اضافہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے اگر وہ بغیر سود کے 4 بندوں کو رکھ سکتا ہے تو سودی لین دین کرے گا, انٹرسٹ بھی دے گا, تو ظاہری بات ہے پھر 2 یا 3 کو رکھے گا اور پھر بے روزگاری پھر بڑھے گی. سود کی وجہ سے جو سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی بڑے منفی جو اثرات ہوتے ہیں. سرکولیشن آف ویلتھ کم ہوتی ہے, اور اکنامکس کے ماہرین یہ کہتے ہیں اور اکنامکس کے جاننے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں, جتنی جو ہے وہ ملک کے اندر سرکولیشن آف ویلتھ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ملک ترقی کرے گا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سرکولیشن آف ویلتھ جو وہ رک جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے اس سے. اور اگلی خباثت یہ کہ پورے ملک کا جو معاشی نظام ہے یہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے. یہ سود کی جو وہ خباثت ہے. اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ کون کون سے معاملات ہیں جو سود کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, قرض پر اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے رہا ہے اور قرض پر جب وہ اضافہ لے رہا ہے, قرض پر منافع لے رہا ہے, یہ بھی سودی لین دین ہے. مثلا کسی نے کسی کو جب وہ کچھ قرض دیا, چاہے 50,000 تھا, لاکھ تھا, جتنا بھی تھا, اور اس پر وہ مزید جو رقم لے رہا ہے وہ زیادہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو کنونشنل بینکنگ ہوتی ہے اس میں جو پی ایل ایس اکاؤنٹس کھلوائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پر جو انٹرسٹ ملتا ہے یہ سود ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے بینک میں جو لوگ فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں رقم کو, اپنے اکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے اسے فکس ڈپازٹ وہ کروا دیتے ہیں, اس پر جو ان کو انٹرسٹ ملتا ہے یا اپریشیٹڈ اماؤنٹ جو ملتی ہے وہ سود کے زمرے میں, وہ سود ہے. پھر اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے, یہ سود کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے. سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, یہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں. غرض یہ کہ کل کو اگر کوئی سود کی کوئی نئی شکل بھی آ جاتی اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح لائف انشورنسز ہیں وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی سودی لین دین ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور جن لوگوں نے سود کو چھوڑا ہے, سودی لین دین کو چھوڑا ہے, اور بینکنگ جابس کو چھوڑا ہے جو سود پر مبنی تھی, تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے. شروع میں وہ تھوڑا آزمائش میں گزرے, لیکن اس کے بعد یہ کہ ان کی زندگی میں بہت سکون آیا ہے, اطمینان آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی دی ہے, معاشی لحاظ سے اس نے انہیں استحکام بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو اس کی برکات ہمیں نظر آئیں گی, اس کی برکات ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو آج کی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ سود جو وہ عقیدے کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے, اور عمل کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے خبیث عمل ہے, وہ سود ہے. اتنا یہ بڑا گناہ ہے, اتنا سنگین جرم ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ تجارت اور سود کو ایک ہی قرار دیتے ہیں, اس کے اندر جب وہ گڑمٹ کرتے ہیں, مکس اپ کرتے ہیں, تو ان لوگوں کا حال قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ گویا کہ انہیں جب وہ شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو, یہ حال ہوگا ان کا. پھر ہم نے دیکھا کہ سود خوروں کا انجام کیا ہے, دنیا کے اندر قلت کمی کا شکار ہوں گے وہ. ٹھیک ہے, فائنینشلی ویک سے ویک تر ہوتے جائیں گے وہ. اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ان کا انجام بتلا دیا گیا کہ ان کے پیٹ جو وہ گھروں کی مانند ہوں گی, اس میں سانپ بھرے ہوں گے. اور کچھ سود خوروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جب وہ نہر کے اندر تیر ہوں گے, ان کو پتھر مارا جائے گا اور مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ کسی ملک کے اندر اگر اللہ کے عذابات آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سودی لین دین اور فحاشی. اور آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک کے اندر یہ دونوں چیزیں, اسی لیے ہم جو وہ طرح طرح کے عذابات کا شکار ہوتے ہیں. کبھی جب وہ مہنگائی کا جب وہ طوفان آ جاتا ہے, کبھی آپ دیکھیے کہ سیلاب کا معاملہ آ جاتا ہے, کبھی جب وہ زلزلہ آ جاتا ہے, کبھی کیا معاملہ ہے, کبھی کیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغاوت دینے والے کام ہے. حدیث میں صاف طور پر بات آ گئی, وہ طبرانی کی حدیث میں, مستدرک حاکم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بستی کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. جب تک پاکستانی قوم من حیث القوم, پوری مجموعی طور پر قوم سودی لین دین سے سچی توبہ نہیں کرے گی, اس کو چھوڑے گی نہیں, اور اس کے جو وہ متبادل کے طور پر جائز جو وہ آمدن کا طریقہ, جو وہ صحیح جو وہ بینکنگ جو کہ پیور اسلامک ہو, جو پورے قرآن و سنت کے مطابق, جب تک وہ نہیں لائیں گے تو ہم اللہ کے عذابات سے بچ نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. تو جو لوگ بینکنگ کے اندر انوالو ہیں, بینکنگ سیکٹر میں, انہیں چاہیے کہ توبہ کریں, بینکنگ کی جابس کو چھوڑیں. اسی طریقے سے آرگنائزیشنز میں جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں, سود پر مبنی ایگریمنٹس وغیرہ کرتے ہیں, کانٹریکٹس کرتے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں, سچی توبہ کریں اللہ کے حضور. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے جو وہ جنگ کرنے سے بچیں,
ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ برکتیں ضرور آئیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔